اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ کیس میں فریق بننے کی 11 مختلف درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ سینئر وکیل اعتزاز احسن اور وکیل شہباز کھوسا سمیت دیگر کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت۔ خاور مانیکا نے اپیلیں سننے والے سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جج نے استفسار کیا، آپ نے کیسے سوچ لیا؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ میں پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں، آپ بتائیں مجھ پر کیا الزام ہے؟ 21 سال کے کیریئر میں پہلی بار مجھ پر اعتراض ہوا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، یہ شرمناک اور عدالت پر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی آخری قسط منظور کر لی۔ اب پاکستان آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جائے گا۔ 5 سے 7 ارب ڈالرز قرض کے لیے ابتدائی بات چیت شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات میں قرض پروگرام کے خد و خال پر بات کی تھی۔ نئے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف مشن جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح وفد پاکستان بھیجنے اور سرمایہ کاری سے متعلق جامع پروگرام مرتب کرنے پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ وزیر اعظم کی سعودی عرب سے وطن واپسی میں تاخیر کے باعث اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اور کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل۔ ڈاکوؤں نے مقتول سے 2.5 لاکھ روپے بھی لوٹ لیے۔ پولیس کے مطابق واقعہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر نمبر 10 میں پیش آیا۔ مقتول اشفاق بس اڈے کا چوکیدار تھا۔ عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے جو حلقے کے 1.5 لاکھ ووٹر نے ووٹ دیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا۔ عمران خان کو واپس لے کے آنا ہے۔ میں جس چیز پر کلیئر ہوں وہ یہ ہے، 3 ماہ میں عمران خان کی رہائی کے حوالہ سے ہمیں کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ اگر عمران خان نے ایسے ہی جیل میں پڑے رہنا ہے، کم از کم میں ایسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے پی ٹی آئی قیادت کو اسمبلیوں سے استعفے دینے کی تجویز دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں حامد رضا نے کہا، انہیں ووٹ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ملا ہے، رہائی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا ایسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ میں بانی پی ٹی آئی کے لیے مستعفی ہونے والا پہلا شخص ہوں گا۔ سیاسی جماعتوں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اے آئی وائی نیوز سے گفتگو میں بولے، کارکنوں نے سڑکوں پر آنے اور ڈنڈے کھانے کی قسم تو نہیں کھائی ہوئی، احتجاج کرنا ہے تو لیڈرشپ بھی باہر نکلے، ڈنڈے کھائے اور پنجاب پولیس کا سامنا کرے۔ صاحب نے جو ہدایات دی ہے، کسی بھی ڈائلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ کوئی ہمارا ڈائلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ کسی سے بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی خود ہی بتائیں گے۔ پارٹی کے کسی نمائندے کے پاس ڈائلاگ کا اختیار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پی اے سی چیئرمین کا نام جلد فائنل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کا سوال۔ وزیر داخلہ نے کہا، میری نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اور تحریک انصاف کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کریں، ہم ان کو اپروچ کر لیں۔ پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، وہ رابطہ کریں، ہم خود ملنے جائیں گے۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ سیاستدان پہلے بھی اور آج بھی معاملے کو کسی سمت لگنے نہیں دے رہے۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ایک شخص کو پالا، اچھی حکومت کو چلتا کیا، ایسے شخص سے پتہ نہیں انہیں کیا امید تھی۔
اب اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا معاملہ چل رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جو اتحاد بنایا ہے ان سے جس دن کہیں گے وہ بیٹھ جائیں گے، بانی پی ٹی آئی دوڑ جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس سے خود کو الگ کرنے کی 3 اداروں کی درخواستیں خارج کر دی۔ ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے پر جرمانہ بھی لگا دیا۔ ڈی جی ایف آئی اے سمیت تمام اداروں کی اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ۔ بینچ کے خلاف متفرق درخواست پر جواب کے لیے ڈائریکٹر جنرل آئی بی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے، اگر ایگزیکٹو ججز کو دھمکائیں اور ججز توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں تو وہ مفاد کا ٹکراؤ کیسے ہے؟ دوران سماعت عدالتی معاون اعتزاز احسن نے کہا، خوشی ہے اب جج کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے عدلیہ نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری کی آڈیو سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے، ایف آئی اے کو خود سے ایکشن لینا چاہیے۔ عدالت نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف مہم پر بننے والی جی آئی ٹی کے ٹی او آرز طلب کر لیے۔ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے اور جس طرح سے سب بند گلی میں پھنس گئے ہیں اس سے اگر نکلنا ہے تو سب کو رجوع کرنا پڑے گا، اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ پیدا ہوگا۔ ملک درست چلانے کے لیے سب کو بٹھا کر بات کرنا ہوگی۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں قوم سے معافی مانگیں۔ مسلم لیگ نون کا عملاً کوئی مینڈیٹ نہیں۔ پیپلز پارٹی 16 سال سے سندھ پر مسلط ہے۔ ایم کیو ایم نے ہر دور میں پی پی کا ساتھ دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کو حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ بتایا جاتا ہے گیس کا بحران ہے، اصل وجہ یہ ہے تلاش نہیں کی جا رہی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ مکمل کیوں نہیں کیا گیا؟ 2 سال میں پاکستان بھر کے 10 لاکھ طلبہ کو فری آئی ٹی کورسز کرانے کا اعلان۔ ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر سلجوق اوگلو کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دونوں ممالک میں فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ جنرل سلجوق اوگلو نے خطے میں امن اور استحکام یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ترک کمانڈر نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ترک کمانڈر کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد سے بھی ملاقات۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ صدر آصف زرداری نے ترک کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا۔ تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی امریکی اور برطانوی وزرائے خارجہ سے ملاقات۔ غزہ کی صورتحال، جنگ بندی اور تجاویز اور امداد کی فراہمی پر گفتگو۔ شہزادہ محمد بن سلمان فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملے۔ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی پر بات چیت۔ برطانیہ کی حماس کو 40 روزہ جنگ بندی کی پیشکش۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ تجویز میں اسرائیل جیلوں سے ہزاروں فلسطینیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ غزہ پر بارود کی برسات، 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 66 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے رات کی تاریکی میں مختلف علاقوں میں بمبز برسائے۔ رفح میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیل مخالف احتجاج جاری۔ پولیس کی جانب سے اب تک 900 طلباء کو گرفتار کیا جا چکا۔ فرانس، آسٹریلیا، اٹلی اور کینیڈا کی جامعات میں بھی احتجاجی کیمپ۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نیشنل مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر میں ذیلی قومی انسدادی پولیو مہم کا دوسرا روز، 2 کروڑ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف۔ مہم اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں 3 مئی تک جاری رہے گی۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर तहफ़ भी दिए। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सज़ा, 50,000 जुर्माना होगा।